دفتر میں معمول کی ہلچل جاری تھی۔ ایئر کنڈیشن کمرے میں خاموشی سے بیٹھا زاران حیدر اپنے لیپ ٹاپ پر نگاہ جمائے کام میں مصروف تھا۔ چہرے پر سنجیدگی، آنکھوں میں دھیما سا وقار اور ارد گرد کام کرتے ملازمین پر خاموش نگرانی۔ ہر چیز اس کے مزاج کا عکس تھی، منظم، اصولی اور بے حد پروفیشنل۔ سر، آپ کے 3 بجے والی میٹنگ کنفرم ہو گئی ہے، سیکرٹری نے آ کر اطلاع دی۔ زاران نے سر ہلایا اور پھر نظریں اسکرین پر مرکوز کر دی، لیکن اگلے لمحے دفتر کے بیرونی حصے سے شور سنائی دیا۔ سیکرٹری گھبرا کر باہر کی طرف لپکی، پھر شور بڑھتا چلا گیا اور اچانک دروازہ کھل گیا۔ آپ کو ملنا ہے ابھی اور اسی وقت، ایک نوجوان لڑکی اندر داخل ہوئی، ہاتھ میں 2 سال کا بچہ پکڑے، آنکھوں میں طوفان لیے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ سیکرٹری نے اسے بازو سے پکڑنے کی کوشش کی۔ میڈم، آپ اندر نہیں آ سکتی، سر بہت مصروف، رک جاؤ۔ سب رک جاؤ۔ زاران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے ہاتھ بلند کیا۔ نگاہیں اس لڑکی پر جم گئیں جو بغیر کسی خوف کے سیدھا اس کے سامنے کھڑی تھی۔ آپ کون ہیں اور کیا مسئلہ ہے؟ میرا نام ریا ہے، میں کوئٹہ سے آئی ہوں۔ یہ بچہ زیان ہے اور یہ آپ کا بیٹا ہے۔ لمحے بھر کو کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ زاران کی نظریں بچے کے چہرے پر گئیں جو سہم کر ماں کی ٹانگ سے لپٹا ہوا تھا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ زاران کی آواز میں حیرت اور غصہ دونوں شامل تھے۔ تمہیں پتہ بھی ہے کہ تم کس سے بات کر رہی ہو؟ ہاں پتہ ہے۔ زاران حیدر، کراچی کا مشہور بزنس ٹائکون، لیکن ساتھ ہی وہ شخص جس نے میری بہن کی زندگی تباہ کر دی۔ زاران نے قدم آگے بڑھ کر سنجیدہ لہجے میں پوچھا، تمہاری بہن؟ ریا کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے، مگر وہ ڈری نہیں، جھکی نہیں، صرف بولی، 2 سال پہلے میریٹن ہوٹل کوئٹہ میری بہن ثنا وہاں ویٹریس تھی۔ آپ نے نشے میں دھت ہو کر اسے نوچا۔ اس کی چیخیں سننے والا کوئی نہیں تھا۔ آپ کے امیرانہ رتبے کے آگے سب خاموش ہو گئے۔ ثنا حاملہ ہو گئی، نوکری چھوٹ گئی، خاندان نے گھر سے نکال دیا۔ بچے کو جنم دیتے وقت وہ مر گئی اور اب یہ بچہ زیان آپ کا بیٹا ہے۔ کیا تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے، کوئی ویڈیو، کوئی رپورٹ؟ زاران کے چہرے پر شک ابھر آیا تھا۔ ریا نے زیان کو تھوڑا آگے کیا، اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ آنکھیں، ناک، ماتھا بالکل تم پر گیا ہے، لیکن اگر ظاہری شباہت کافی نہیں تو میں ڈی این اے کے لیے بھی تیار ہوں۔ اور اگر یہ سب جھوٹ ہوا؟ زاران نے آنکھیں سکیڑ کر اسے گھورا۔ اگر تم کسی سازش کا حصہ ہو، میرا نام، میری شہرت، میری زندگی، اس سب پر کیچڑ اچھالنے کے لیے؟ ریا تلخی سے مسکرائی۔ آپ جیسے لوگ یہی سوچتے ہیں، ہر غریب لڑکی، ہر مظلوم عورت کو سازش سمجھتے ہیں۔ تو چلیں ڈی این اے کروا لیتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کون جھوٹا ہے۔ زاران نے گہری سانس لی۔ لمحے بھر کو خاموشی کے بعد اس نے سیکرٹری کی طرف دیکھ کر کہا، ڈی این اے کے لیے ضروری کاغذات تیار کرواؤ، اور اس وقت تک ریا اور بچہ میرے آفس میں ہی بیٹھیں گے۔ سیکرٹری نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ سر، بس جو کہا ہے وہ کرو۔ ریا نے زیان کو گود میں لیا اور خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ زاران اپنی جگہ پر واپس آ گیا، مگر اب لیپ ٹاپ کی اسکرین پر توجہ دینا ناممکن ہو چکا تھا۔ اس کی نظریں بار بار اس بچے کی طرف جا رہی تھیں۔ زیان کی آنکھیں واقعی حیرت انگیز حد تک اس سے مشابہت رکھتی تھیں۔ وہ سوچنے لگا، اگر یہ سچ ہے تو نہیں، یہ ممکن نہیں، میں ایسا کر ہی نہیں سکتا۔ میرا ضمیر، میری ذات، یہ سب گواہی نہیں دیتے کہ میں کسی کی زندگی برباد کر سکتا ہوں۔ لیکن ریا کا لہجہ، آنکھیں، انداز، سب جھوٹے نہیں لگ رہے تھے۔ زاران نے اپنے اندر گونجتی ہوئی الجھن کو دبانے کی کوشش کی۔ 2 دن کی خاموشی کے بعد ریا دوبارہ زاران حیدر کے دفتر میں موجود تھے۔ بچے کی آنکھیں ادھ کھلی تھیں، گود میں سست سا لیٹا ہوا تھا۔ زاران کے سامنے سرکاری لیبارٹری کی بند لفافہ رپورٹ رکھی تھی۔ خاموشی طاری تھی اور دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے سے گریزاں تھے۔ زاران نے کاغذوں پر نظر دوڑائی اور پھر دوبارہ اور پھر تیسری بار، ہر بار ایک ہی نتیجہ سامنے آیا۔ ڈی این اے رپورٹ مثبت تھی۔ وہ آہستگی سے بولا جیسے خود کو یقین دلا رہا ہو۔ ریا نے پلکیں جھپکائیں، کچھ کہے بغیر بس زیان کے ماتھے پر ہاتھ پھیرا۔ کمرے کی فضا کسی عدالت کی طرح سنجیدہ ہو گئی۔ زاران نے کرسی کی پشت سے ٹیک ہٹائی اور دھیرے سے سیدھا ہو کر بیٹھا۔ تو یہ بچہ میرا ہے۔ ریا نے صرف ہاں میں سر ہلایا۔ وہ کسی فاتح کی طرح نہیں بلکہ جیسے ایک بوجھ اتار پھینکا۔
کچھ لمحے گزرے، پھر زاران نے سامنے پڑی پانی کی بوتل سے ایک گھونٹ پیا اور خاموشی توڑی۔ یہ بات ہم دونوں کے لیے آسان نہیں، اس نے نرم لہجے میں کہا، لیکن مجھے حقیقت کا سامنا کرنا آتا۔ اب سوال یہ ہے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ ریا کا رد عمل بے چینی سے بھرا تھا۔ میں یہاں کوئی فائدہ لینے نہیں آئی، میں بس چاہتی ہوں کہ زیان کو اس کا باپ ملے۔ میں تو بس اب واپس جانا چاہتی ہوں۔ زاران نے اس کی بات کاٹ دی۔ تم چاہتی ہو زیان میرے پاس رہے؟ ریا نے نظریں چرائیں۔ ہاں، اس کے مستقبل کے لیے یہی بہتر ہے۔ زاران نے ایک پل خاموشی اختیار کی، پھر گویا ہوا، تو پھر ایک حل ہے۔ زیان ابھی بہت چھوٹا ہے، وہ کسی اجنبی ماحول میں ایڈجسٹ نہیں کر پائے گا۔ وہ تم سے مانوس ہے۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ ریا چونک کر بولی، یہ کہ تم زیان کی کیئر ٹیکر کی حیثیت سے کچھ دن میرے گھر میں رہو۔ جب تک وہ کسی اور سے مانوس نہ ہو جائے تب تک تم اس کے ساتھ رہو گی۔ ریا نے فوراً انکار کیا۔ میں کسی حال میں آپ کے گھر نہیں آ سکتی۔ میرے گھر نہیں، ایک فلیٹ میں۔ زیان وہاں رہے گا اور تم بھی۔ میں صرف زیان سے ملنے آیا کروں گا۔ وہاں صرف تم، زیان اور ایک کام والی ہوگی۔ زاران نے تفصیل دی۔ یہ تمہارے لیے محفوظ ہوگا؟ ریا الجھن میں تھی۔ وہ جس مقصد کے لیے آئی تھی وہ حاصل ہو چکا تھا، مگر یہ نیا موڑ اسے دوبارہ کسی الجھاؤ کی طرف کھینچ رہا تھا۔ مجھے سوچنے کے لیے وقت چاہیے، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ زاران نے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، لیکن فیصلہ جلدی کرنا ہوگا۔ اسی دن شام کو ریا ردا کے ساتھ فلیٹ دیکھنے گئی۔ فلیٹ آرام دہ اور مکمل طور پر فرنش تھا۔ ارد گرد سیکیورٹی بھی اچھی تھی، کام والی موجود تھی اور فلیٹ کی چابیاں ریا کو دے دی گئیں۔ تم چاہو تو یہاں رک سکتی ہوں، زاران نے شام میں فون پر کہا، یا تم چاہو تو بچہ مجھے دے کر چلی جاؤ۔ ریا نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن اگلے دن صبح وہ زیان کے ساتھ اس فلیٹ میں منتقل ہو گئی۔ کچھ دن تک سب خاموشی سے چلتا رہا۔ ریا زیان کی دیکھ بھال کرتی رہی اور کام والی صفائی کھانے کا کام سنبھالتی۔ زاران روز شام کو آتا، زیان کے ساتھ کچھ وقت گزارتا اور پھر چلا جاتا۔ ریا دور رہتی، زیادہ تر اپنے کمرے میں بند۔ ایک دن زیان کو بخار ہوا۔ ریا نے گھبرا کر کام والی سے زاران کو فون کروایا۔ وہ فوراً آ گیا، ڈاکٹر کو بلایا، دوا دی گئی۔ زیان بہتر ہوا تو زاران نے پہلی بار ریا سے کچھ ذاتی بات کی۔ زیان ٹھیک ہو جائے گا، بچے کبھی کبھار بیمار ہو جاتے ہیں۔ ریا نے آہستہ سے کہا، میں کوئی جذباتی کھیل کھیلنے نہیں آئی تھی، مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنی پیچیدگیاں ہوں گی۔ زاران نے سنجیدگی سے سر ہلایا۔ مجھے بھی نہیں، لیکن اب ہم دونوں کو زیان کی فکر کرنی ہے۔ ریا کچھ نہ بولی، زیان کے ماتھے پر تھپکی دیتی رہی۔ چند دن بعد زاران نے ایک بار پھر بات چھیڑی۔ تم کب تک رکنے کا ارادہ رکھتی ہو؟ ریا نے جھنجھلا کر کہا، جب آپ دوسری کیئر ٹیکر کا بندوبست کر لیں گے میں چلی جاؤں گی۔ زاران نے بغیر کوئی تبصرہ کیے کہا، ٹھیک ہے، لیکن ایک ہفتہ گزر گیا اور کسی کیئر ٹیکر کا ذکر دوبارہ نہ ہوا۔ ریا کو شک ہونے لگا کہ زاران کسی وجہ سے معاملے کو طول دے رہا ہے۔ اگلے دن جب وہ زیان کو سلا کر اپنے کمرے میں آ رہی تھی، فلیٹ کے اندر ایک اجنبی سی خاموشی تھی۔ کام والی کچن میں، زیان بیڈ پر اور زاران لاؤنج میں بیٹھا اخبار دیکھ رہا تھا۔ ریا کو دیکھ کر اس نے بس اتنا کہا کہ آج کل کچھ زیادہ تھکی تھکی لگ رہی ہو۔ ریا نے کچھ جواب نہیں دیا، اپنے کمرے میں گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ وہ جانتی تھی یہ قیام وقتی تھا، لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ وقتی قیام کسی مستقل الجھن کی شکل اختیار کر رہا تھا۔ کیا وہ واقعی اپنی بہن کے دشمن کے گھر میں قید ہو رہی تھی، یا یہ سب اس کے اختیار سے باہر کوئی نئی جکڑ تھی؟ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی، لیکن اتنا سمجھ گئی تھی کہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے جتنا وہ سمجھ کر آئی تھی۔ رات کا وقت تھا، فلیٹ کی کھڑکیوں سے باہر شہر کی روشنیاں جھلملاتی تھیں۔ ریا نے زیان کو سلا کر کمرے کی لائٹ بند کی، مگر خود نیند کی آغوش میں جانے سے قاصر تھی۔ دل میں عجیب سی بے چینی تھی، جیسے کوئی بھولا ہوا منظر ذہن کے دریچے پر دستک دے رہا ہو۔ وہ آنکھیں بند کرتی ہے تو ماضی کے در واہ ہوتے ہیں۔ وہ منظر کوئٹہ کا تھا، ایک چھوٹا سا گھر جہاں ریا اور ثنا اپنی چاچی اور چاچا کے ساتھ مقیم تھی۔ ماں باپ کا سایہ تو برسوں پہلے اٹھ چکا تھا، اور اب ان کا سارا انحصار چچا کے رحم و کرم پر تھا۔ ثنا دوپٹے کے پلو سے برتن پونچھتی جاتی اور ریا کو مخاطب کر کے بولتی، دیکھ ریا، اگر چاچی نے آج بھی وہی بات دہرائی کہ میں کام پر جاؤں تو میں منع نہیں کر سکوں گی۔ ریا نے چونک کر اسے دیکھا۔ تمہیں نہیں جانا چاہیے، یہ شہر تمہارے لیے محفوظ نہیں۔ محفوظ؟ اور یہ گھر محفوظ ہے، جہاں ہمیں ہر وقت سننا پڑتا ہے کہ روٹیاں کھاتی ہو، کچھ کما کر نہیں لاتی۔ بالآخر ثنا نے چاچی کی بات مان لی اور شہر کے ایک معروف ہوٹل میں ویٹریس کی نوکری کر لی۔
شروعات میں سب ٹھیک تھا، 4 مہینے گزر گئے، معمولات مستحکم ہو گئے۔ ثنا روز گھر آتی، ریا اس کے کپڑے دھوتی اور دونوں شام کی چائے ساتھ پیتی۔ ایک دن ثنا معمول سے ہٹ کر دیر سے واپس آئی، اس کا دوپٹہ گردن میں ڈھلکا ہوا، چہرہ زرد اور آنکھیں خالی تھیں۔ ریا نے پوچھا، کیا ہوا ثنا، سب خیر ہے؟ ثنا نے نظریں چرائیں، آج ہوٹل میں پارٹی تھی، رش زیادہ تھا، ایک کسٹمر کے کمرے میں آرڈر لے کر گئی مگر غلطی سے کسی اور کمرے میں چلی گئی۔ ریا نے دل تھام کر پوچھا۔ ثنا نے رک کر کہا، کمرے میں کوئی شخص تھا، نشے میں دھت۔ میں پیچھے ہٹی مگر اس کی آواز رندھ گئی۔ ریا نے اسے گلے لگا لیا، پورا واقعہ بتانے کی ضرورت نہیں تھی، سب کچھ وہ آنکھوں سے پڑھ چکی تھی۔ اگلے دن ثنا نے نوکری چھوڑ دی، وہ خاموش رہنے لگی، جیسے زندہ لاش ہو۔ ریا کے سوا کسی کو کچھ بھی پتہ نہیں تھا، مگر کچھ ہفتوں میں جب طبیعت خراب ہونے لگی تو شک پیدا ہوا۔ چاچی نے سخت رویہ اپنایا اور آخر کار جب حقیقت سامنے آئی تو انہوں نے دونوں بہنوں کو گھر سے ہی نکال دیا۔ یہ لو اپنا سامان اور دفع ہو جاؤ اس گھر سے، ہماری عزت کو برباد کر دیا تم دونوں نے۔ چاچی کی آواز پورے محلے میں گونجی تھی۔ ریا اور ثنا نے ایک چھوٹا سا کمرہ کرائے پر لیا۔ ریا نے ایک سلائی سینٹر میں کام شروع کیا اور ثنا گھر پر رہ کر خود کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی۔ ایک دن ریا بازار سے دوا لائی اور کہا، ثنا اگر تم چاہو تو ابھی بھی۔ ثنا نے سر جھٹک دیا، اب دیر ہو چکی ہے، کوئی بھی ڈاکٹر کم پیسوں میں یہ کرنے کو تیار نہیں، اور سچ تو یہ ہے کہ اب میں کر بھی نہیں سکتی۔ وقت گزرتا گیا، حمل کے مہینے مکمل ہوئے اور ایک دن ہسپتال میں ثنا نے زیان کو جنم دیا۔ ریا بچے کو دیکھ کر چونکی، یہ آنکھیں تو بالکل ویسی ہیں جیسی تم نے بتایا تھا اس شخص کی۔ ثنا خاموش رہی، بس دیوار کی طرف منہ کیے پڑی رہی، جیسے وہ زیان سے رشتہ ماننے کو تیار نہ ہو۔ ریا نے سب کچھ سنبھالا، بچے کے کاغذات، اسپتال کے معاملات، یہاں تک کہ دودھ تک کے بندوبست کی ذمہ داری خود لی۔ وہ ثنا کے لیے ماں بھی بن گئی، بہن بھی اور دوست بھی۔ مہینے بیتتے گئے، زیان اب چلنے لگا تھا۔ ایک دن ریا کپڑے تہہ کر رہی تھی کہ اچانک ثنا نے اس سے پوچھا، کبھی تم نے اس شخص کو تلاش کرنے کی کوشش کی؟ ریا نے کاندھے اچکائے، تم نے تو کبھی اس کا نام یا چہرہ نہیں بتایا۔ نام تو نہیں مگر چہرہ شاید یاد ہو، اگر دکھایا جائے۔ ریا کو خیال آیا، اس نے فیس بک کھولی اور کچھ بڑے بزنس مینز کی پروفائل دیکھنا شروع کی۔ اچانک ثنا کی انگلی رک گئی، یہی ہے وہ شخص۔ اس پروفائل پر نام درج تھا، زاران حیدر۔ ریا نے ہونٹ بھینچ لیے، تو یہ ہے وہ۔ اس رات ریا کو نیند نہ آئی، وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ زیان کا مستقبل بچانے کے لیے، انصاف لینے کے لیے وہ کراچی جائے گی۔ صبح ہوتے ہی ریا نے ثنا سے کہا، میں کراچی جا رہی ہوں، ردا کے پاس، نوکری ڈھونڈنے کا بہانہ بنا کر۔ تم ہاسٹل شفٹ ہو جاؤ، میں جلد تمہیں بلا لوں گی۔ ثنا نے انکار کیا، زیان کو کیسے ساتھ لے جاؤ گی؟ ریا نے دلیل دی، وہ اب تم سے زیادہ میرے ساتھ جڑا ہوا ہے، تم ویسے بھی سارا دن جاب کرو گی، سنبھال نہیں پاؤ گی۔ کافی بحث کے بعد ثنا مان گئی۔ ریا زیان کو لے کر کراچی روانہ ہو گئی، دل میں ایک ہی سوچ تھی کہ وہ آدمی جس نے اس کی بہن کی زندگی تباہ کی، اگر وہ اس بچے کو اپنا نام دے دے تو زیان کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے۔ ریا نہیں جانتی تھی کہ یہ سفر اسے کہاں لے جائے گا، لیکن وہ پیچھے دیکھنے کو تیار نہیں تھی، اس کے لیے اب صرف زیان اہم تھا۔ کراچی پہنچنے کے بعد ریا نے سیدھا اپنی پرانی دوست ردا کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ردا ایک ورکنگ ویمن تھی، کرائے کے فلیٹ میں رہتی تھی اور ریا کے لیے جیسے نئی دنیا کا دروازہ وہی تھی۔ ردا نے ریا کو اندر لے جا کر پوچھا، یہ بچہ کس کا ہے؟ ریا نے جھوٹ نہیں بولا مگر مکمل سچ بھی نہیں کہا، صرف اتنا بتائی، میری بہن کا بیٹا ہے، میں اس سے بہتر مستقبل دینے آئی ہوں۔ ردا نے تفصیل میں جانے سے گریز کیا، تمہیں یہاں نوکری چاہیے یا کوئی اور مقصد ہے؟ ریا نے ہچکچاتے ہوئے کہا، دراصل مجھے کراچی کے ایک بزنس مین زاران حیدر کے آفس کا ایڈریس چاہیے، تمہاری کمپنی کے لوگ اس کے ساتھ بزنس ڈیل کرتے ہیں نا؟ ردا نے چونک کر پوچھا، زاران حیدر؟ وہ بہت بڑا نام ہے، اس کے خلاف کچھ کرنے کا سوچ رہی ہوں؟ ریا نے جلدی سے کہا، نہیں، مجھے صرف اس سے بات کرنی ہے۔ 2 دن بعد ردا نے آفس ایڈریس نکال لیا۔ اگلے دن صبح ریا نے زیان کو تیار کیا، اس کی گود میں کپڑے رکھے، دوپٹہ اچھی طرح لپیٹا اور روانہ ہو گئی۔ آفس کی عمارت بہت بڑی تھی، گیٹ پر کھڑے گارڈ نے اس سے روکا، میڈم اپوائنٹمنٹ ہے؟ ریا نے جھوٹ گڑھا، اندر فائل جمع کروانی ہے۔ گارڈ نے اجازت دی، ریا تیزی سے اندر داخل ہوئی، لفٹ میں آئی اور ریسیپشن پر پہنچی۔ میڈم آپ کا اپوائنٹمنٹ نہیں ہے، آپ اندر نہیں جا سکتی۔ سیکرٹری نے اسے روکنے کی کوشش کی، مجھے ان سے ضروری بات کرنی ہے، ریا نے سنجیدگی سے کہا۔ سوری میڈم۔ ریا نے زیان کو تھاما اور زبردستی زاران کے آفس کا دروازہ کھول دیا۔ سیکرٹری پیچھے لپکی مگر دیر ہو چکی تھی۔ اس کے بعد جو ہوا اس کا نتیجہ یہ نکلا
کہ ریا آج زاران کے فلیٹ پر اس بچے کی کیئر ٹیکر کی حیثیت سے موجود تھی۔ دن کا بیشتر حصہ ریا نے زیان کی چیزیں ترتیب دینے میں گزارا۔ کام والی باقاعدگی سے ہر کام کرتی رہی اور ریا نے خاموشی سے سب کچھ سیکھنے اور سنبھالنے کی کوشش کی۔ فلیٹ میں حد درجہ سکون تھا اور شاید یہی سکون ریا کے لیے باعث بے چینی بھی تھا۔ شام کے قریب زاران آیا، دروازے پر دستک دی، اندر آیا اور سیدھا زیان کے پاس چلا گیا۔ بچہ پہلے تو چونکا، پھر آہستہ آہستہ اس سے مانوس ہونے لگا۔ زاران نے اس کے لیے کارڈز، بلاک اور رنگین پزلز لائے تھے۔ ریا دور سے دیکھتی رہی، نہ کوئی بات، نہ کوئی مداخلت، جیسے دونوں نے اپنے کردار طے کر لیے تھے۔ اگلے 2 دن بھی یہی روٹین رہی۔ زاران شام کو آتا، زیان کے ساتھ کچھ وقت گزارتا اور چلا جاتا۔ ریا خود کو الگ رکھتی، زیادہ تر اپنے کمرے میں رہتی۔ کھانا کچن میں تیار ہوتا اور ملازمہ بچوں جیسی نرم لہجہ رکھ کر زیان کو وقت پر سنبھالتی۔ تیسرے دن زاران نے ریا سے مخاطب ہو کر کہا، تم کچھ خاموش ہو، کیا سب ٹھیک ہے؟ ریا نے صاف جواب دیا، میں یہاں کسی تعلق کی بنیاد پر نہیں رکی، صرف زیان کی وجہ سے۔ جب تک وہ کسی اور سے مانوس نہیں ہو جاتا تب تک۔ زاران نے سر ہلایا، یہ طے تھا، میں وعدہ خلافی نہیں کروں گا۔ رات کو ریا نے فلیٹ کی لائٹس بند کر کے کمرے میں آ کر دروازہ لاک کر لیا۔ وہ بظاہر پرسکون تھی، مگر دل میں سوالات اب بھی باقی تھے۔ کیا وہ صحیح فیصلے پر عمل کر رہی تھی یا کوئی اور گیم چل رہا ہے جسے وہ ابھی سمجھ نہیں پائی؟ اگلے دن شام کو زاران آیا تو اس کے ہاتھ میں کوئی تحفہ نہیں تھا، صرف موبائل اور ایک چھوٹا سا نوٹ پیڈ۔ مجھے معلوم ہے تم بار بار کہہ رہی ہو کہ میں کسی اور کو رکھ لوں، اس نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا، لیکن تم جیسی کسی کو فوراً تلاش کرنا آسان نہیں۔ زیان تم سے مانوس ہے۔ ریا نے دروازے کی چوکھٹ پر کھڑے ہو کر کہا، آپ اتنی بڑی کمپنی ہیں، کیئر ٹیکر کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، مجھے اس ماحول میں زیادہ دیر نہیں رکنا۔ زاران نے نظر اٹھا کر کہا، تمہیں میرے ہونے سے مسئلہ ہے یا زیان کی پرورش سے؟ ریا نے ہونٹ بھینچ کر کہا، مجھے بس اپنی حد جاننی ہے اور اس سے باہر نہیں جانا۔ زاران خاموش ہو گیا۔ زیان پاس کھیلنے لگا اور وہ اس کے ساتھ مصروف ہو گیا۔ اسی رات زاران نے اپنے پرانے مینیجر فاروق کو آفس بلایا۔ مجھے تم سے خاص کام لینا ہے اور یہ بات کسی کو پتہ نہیں چلنی چاہیے۔ فاروق نے سنجیدگی سے سر ہلایا، آپ حکم کریں سر۔ 2 سال پہلے کوئٹہ میں میریٹن ہوٹل، وہاں میرے نام پر کوئی واقعہ ریکارڈ ہوا تھا یا میرے قیام کا کوئی اندراج؟ فاروق تھوڑا چونکا، سر آپ کوئٹہ مطلب؟ زاران نے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا، بس اتنا جاننا ہے کہ میرے یا میری فیملی کے کسی فرد کا وہاں قیام ہوا یا نہیں، مکمل تفصیل چاہیے، عملہ، ریکارڈز، گواہ، کچھ بھی جو دستیاب ہو سکتا ہے۔ فاروق نے اس بات میں سر ہلایا، میں کل ہی روانہ ہوتا ہوں۔ زاران نے جاتے جاتے ایک اور بات کہی، اور کسی کو نہ بتانا کہ یہ معاملہ کسی کے بارے میں ہے، صرف سچ جاننا چاہتا ہوں، خاموشی سے۔ فاروق اگلی صبح روانہ ہوا۔ کوئٹہ کا سفر اسے بھی کچھ عجیب سا لگا، مگر وہ زاران کا پرانا وفادار تھا۔ ہوٹل پہنچ کر اس نے پرانے عملے سے رابطہ کیا، ریکارڈنگز کنگالے، نام تلاش کیے۔ 3 دن بعد وہ واپس کراچی پہنچا، مگر سیدھا فلیٹ میں آفس نہیں گیا۔ زاران اس دن خود فلیٹ پر آیا ہوا تھا۔ زیان کو کھلونے میں مصروف دیکھ کر کچن کی طرف گیا۔ ریا کچھ پکوڑیاں تل رہی تھی۔ چائے بن سکتی؟ اس نے اچانک پوچھا۔ ریا نے پلٹ کر دیکھا، آپ کو چائے کے ساتھ عزت بھی چاہیے؟ زاران نے مسکرا کر کہا، نہیں، صرف چائے، اور اگر ممکن ہو تو سچ بھی۔ ریا نے کچھ کہے بغیر چائے کا پانی رکھ دیا، پھر کہا، یہ سب وقتی ہے، مت سمجھیں کہ میں مان گئی ہوں یا رک گئی ہوں، نہ میں زور دے رہا ہوں نہ سمجھا رہا ہوں، بس اتنا کہہ رہا ہوں کچھ چیزیں سطح پر ویسی نہیں ہوتی جیسی نظر آتی ہیں۔ اسی دوران زاران کے فون پر میسج آیا، فاروق کا تھا، تفصیل تیار ہے، آپ جب کہیں آ کر لوں۔ زاران نے فوراً میسج کیا، رات کو آفس میں آؤ، کسی کو کچھ نہ بتانا۔ رات کو زاران آفس پہنچا۔ فاروق پہلے سے موجود تھا۔ اس نے ایک پرانی فائل، کچھ تصاویر اور ایک USB زاران کے سامنے رکھی۔ سر، جو ملا ہے وہ چونکا دینے والا ہے، آپ خود دیکھ لیں۔ زاران نے سب کچھ اٹھایا اور آہستہ سے کہا، جو میں سوچ رہا ہوں اگر وہ درست ہوا تو بہت کچھ بدل جائے گا۔ فاروق نے دھیرے سے پوچھا، کیا یہ معاملہ آپ کی شہرت کا ہے یا دل کا؟ زاران نے ایک لمبی سانس لے کر کہا، یہ دونوں سے زیادہ ضمیر کا ہے۔ اس رات دیر تک وہ پرانی فائلیں کھولتا رہا، چہرے پہچاننے کی کوشش کرتا رہا اور اس سوال سے الجھتا رہا کہ اگر وہ مجرم نہیں تو کون ہے، اور اگر واقعی کسی اور نے یہ سب کیا تو وہ کون ہے جس کا چہرہ اس کے جیسا ہے۔ دوسری جانب ریا اپنی بہن ثنا سے مسلسل رابطے میں تھی۔
لیکن اس بات کی خبر نہ تو زاران کو تھی اور نہ ہی ملازمہ کو پتہ چل سکتا کہ وہ کس سے باتیں کرتی ہے۔ صبح کا وقت تھا، فلیٹ میں ہلکی ہلکی خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ ملازمہ زیان کو ناشتہ کھلا رہی تھی اور ریا کچن میں پراٹھے تل رہی تھی۔ تیل کی کڑکڑا رہا تھا اور اس کی توجہ مکمل زیان کی پسندیدہ چٹنی پر تھی۔ اچانک کڑاہی میں تیل کا چھینٹا اس کے ہاتھ پر گرا۔ ریا کی ہلکی سی چیخ پورے فلیٹ میں گونج گئی۔ آہ! زاران اسی وقت زیان کے لیے کھلونا لاتا ہوا فلیٹ میں داخل ہوا۔ اس کی پیشانی پر بل پڑے، قدم تیزی سے کچن کی طرف بڑھے۔ کیا ہوا؟ ریا نے جھٹ سے پیچھے ہو کر ہاتھ چھپانے کی کوشش کی۔ اب کچھ نہیں۔ زاران نے آگے بڑھ کر اس کا جلتا ہوا ہاتھ پکڑا۔ دکھاؤ۔ اس کی گرفت نرم تھی مگر مضبوط۔ ریا نے ہاتھ کھینچنے کی کوشش کی۔ چھوڑے، میں خود کر لوں گی۔ یہ ضد وقت ضائع کر رہی ہے۔ زاران نے نل کھولا اور اس کا ہاتھ بہتے پانی کے نیچے رکھا۔ جلد پر نشان گہرا ہو رہا تھا۔ فوراً مرہم لگانی پڑے گی۔ ریا نے غصے سے رخ پھیرا۔ آپ کو میری فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ زاران نے پانی بند کیا، ٹال سے ہاتھ خشک کیا اور پھر مرہم کی شیشی لے کر آیا۔ ریا نے اسے روکتے ہوئے کہا، مت کریں، یہ سب میں خود کر لوں گی۔ زاران نے مرہم لگاتے ہوئے کہا، تمہیں تکلیف ہو رہی ہے، ضد نہ کرو۔ تکلیف آپ کی موجودگی سے ہو رہی ہے۔ ریا کی آواز تیز تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا آپ روز کیوں آتے ہیں؟ اگر زیان سے پیار ہے تو مجھے آزاد کریں، کوئی اور کیئر ٹیکر رکھیں۔ زاران نے خاموشی سے مرہم بند کیا، پھر اس کی طرف دیکھتے ہوئے آہستہ سے بولا، اگر میں تمہیں نظر انداز کرتا تو تم کہتی باپ ہو کر بے حس ہے۔ اب وقت دیتا ہوں تو اعتراض ہے، تمہیں کسی بھی صورت میں سکون نہیں ملتا شاید۔ ریا نے ہونٹ سختی سے بھینچ لیا اور رخ موڑ لیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس وقت کوئی جواب دینا بات کو طول دینے کے سوا اور کچھ نہیں۔ زاران نے کچھ دیر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی سختی تھی جو ایک خوددار عورت کے اندر ہوتی ہے، مگر اس وقت وہ آنکھیں نمی سے بھری ہوئی تھیں۔ شام کو زاران فلیٹ سے نکلا تو گاڑی میں بیٹھتے اس نے موبائل کھولا۔ کوئٹہ کی رپورٹ اب مکمل ہو چکی تھی۔ فاروق نے بتایا کہ کچھ ثبوت ملے ہیں جو اہم ہو سکتے ہیں۔ گاڑی کا رخ آفس کی طرف تھا، لیکن ذہن بار بار فلیٹ کی طرف ہی بھٹک رہا تھا۔ وہ یہ ماننے پر مجبور ہو رہا تھا کہ ریا محض ایک عام لڑکی نہیں، اس کی موجودگی زاران کو اندر سے کچھ اور سوچنے پر مجبور کر رہی ہے۔ فاروق سے ملاقات مختصر رہی، ثبوت، تصویریں، ہوٹل کے کاغذات اور ایک گواہ کی ممکنہ دستیابی، مگر زاران کی توجہ پوری طرح وہاں نہیں تھی۔ رات کے تقریباً 10 بج رہے تھے۔ فلیٹ کی فضا معمول کے برعکس خاموش اور بوجھل تھی۔ زیان کے جسم کا درجہ حرارت تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ ریا نے کئی بار ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھیں مگر بخار کم ہونے کے بجائے مزید شدت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ ریا نے ملازمہ سے کہا، فوراً زاران صاحب کو فون کرو، بتاؤ زیان کی حالت ٹھیک نہیں۔ ملازمہ نے گھبرا کر نمبر ملایا۔ زاران فون سنتے ہی پریشان ہو گیا۔ میں ابھی آ رہا ہوں، کسی اسپتال لے جانا پڑا تو فوراً لے جانا، میں راستے میں ہوں۔ 15 منٹ بعد زاران فلیٹ میں داخل ہوا۔ زیان کو گود میں اٹھایا اور بغیر کچھ کہے سیدھا کار میں بیٹھا۔ ریا ساتھ تھی، دونوں خاموش لیکن اندر سے مضطرب۔ اسپتال پہنچنے پر ڈاکٹر نے زیان کا فوری معائنہ کیا، ٹیسٹ اور ڈرپ تجویز کی گئی۔ ایک پرائیویٹ روم میں ایڈمٹ کر دیا گیا۔ نرسوں کی ٹیم جلدی سے عمل میں لگی ہوئی تھی۔ ریا بچے کے سرہانے بیٹھی اس کے ہاتھ تھامے ہوئی تھی، جبکہ زاران ڈاکٹر سے تفصیلات لے رہا تھا۔ بخار وائرل لگتا ہے لیکن احتیاط ایک رات رکھنا ہی ہوگا، ڈاکٹر نے وضاحت دی۔ ضرور، جو بہتر ہو وہ کرے، زاران نے مختصر کہا۔ رات کے 2 بجے کمرے میں خاموشی چھا چکی تھی۔ زیان سوتے سوتے تھوڑا بہتر محسوس کر رہا تھا۔ ریا صوفے پر ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ زاران کھڑکی کے پاس کھڑا باہر سڑک کی روشنیوں کو گھور رہا تھا۔ آج پہلی بار تمہیں اتنا کمزور دیکھا، اس نے آہستگی سے کہا۔ ریا نے نظریں نہیں اٹھائیں، صرف جواب دیا، ماں ہونے کے ناطے ڈرنا فطری ہے۔ آپ جذبات نہ جوڑیں اس سے۔ میں جذبات جوڑنے نہیں آیا، بس حقیقت دیکھ رہا ہوں۔ تم زیان سے دور نہیں ہو سکتی اور میں اب اس حقیقت سے نظریں نہیں چرا سکتا کہ وہ میرا بیٹا ہے۔ ریا نے گہری سانس لی، تو پھر اصل حقیقت کیوں نہیں جاننا چاہتے تھے؟ بس خاموشی سے سب تسلیم کر لیا؟ زاران نے پلٹ کر دیکھا، اس لیے کہ کبھی کبھی انسان کو خود پر شک ہوتا ہے اور کبھی وہ سوچتا ہے کیا یہ کسی اور کا کھیل تو نہیں۔ ریا نے پلٹ کر کہا، اگر کھیل ہوتا تو میں آج یہاں نہ ہوتی۔ کمرے میں خاموشی پھیل گئی۔ صبح ہونے تک دونوں نے وہی رات ایک چھت کے نیچے زیان کے ساتھ گزاری، جیسے ان کے بیچ کوئی غیر واضح مگر اصل تعلق موجود ہو۔ دوپہر میں زیان کی طبیعت بہتر ہوتے ہی ڈاکٹر نے ڈسچارج کی اجازت دے دی۔ زاران نے ریا اور زیان کو فلیٹ پر ڈراپ کیا اور سیدھا آفس گیا۔ آفس پہنچتے ہی زاران کا موڈ بدلا ہوا تھا۔ وہ سیدھا اپنے کیبن میں داخل ہوا۔
کوٹ اتارا اور مینیجر فاروق کو اندر بلایا۔ دروازہ کھلا تو وہ کسی اور سے فون پر بات کر رہا تھا۔ آواز کچھ مدھم تھی مگر جملے صاف تھے۔ جی سر، جیسے ڈی این اے کی رپورٹ مینیج کی تھی ویسا ہی یہ بھی ہو جائے گا۔ زہران سر کو میں سنبھال لوں گا، زیان انہی کے پاس ہی رہے گا۔ زہران دروازے پر ساکت کھڑا رہا اور فاروق جیسے ہی مڑ کر دیکھا اس کا رنگ زرد پڑ گیا۔ فون جھٹ سے بند کیا۔ سر آپ آ گئے؟ زہران نے کرسی پر بیٹھ کر ٹھنڈی نظروں سے اسے دیکھا۔ تم مجھ سے کیا چھپانا چاہتے ہو فاروق نے بات گھمانے کی کوشش کی۔ سر وہ میں بس اسپتال کی بات کر رہا تھا، رپورٹس کی۔ زہران نے میز پر زور سے ہاتھ مارا۔ مجھے جھوٹ مت سنا، میں سب سن چکا ہوں، اب سچ بول دو ورنہ سب کچھ میرے وکیل کو بتانا پڑے گا۔ فاروق نے گھبرا کر پانی کا گھونٹ لیا اور پھر جھکی نظریں لیے بولا، سر میں مجبور تھا، اصل واقعہ عدنان سر کے ساتھ جڑا ہے۔ زہران کے چہرے کا رنگ پل میں بدلا تھا۔ کیا؟ جی سر، 2 سال پہلے عدنان سر کوئٹہ گئے تھے، میریٹن ہوٹل میں ٹھہرے، نشے کی حالت میں انہوں نے وہ سب کیا۔ بعد میں ہوٹل والوں نے شور مچایا تو مجھے عدنان سر نے پیسے دے کر معاملہ دبا دیا۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو کبھی پتہ نہ چلے۔ زہران کرسی پر ٹیک لگا کر بیٹھا رہا، اس کی آنکھیں کسی سنجیدہ حساب کتاب میں گم تھی۔ ڈی این اے کی رپورٹ کیوں جھوٹی دی گئی؟ فاروق نے جھجکتے ہوئے کہا، عدنان سر کا کہنا ہے وہ زیان کو قبول کرنا چاہتے ہیں مگر آپ کی نظروں سے گرنا نہیں چاہتے، اسی لیے کہا رپورٹ پازیٹیو کرواؤ تاکہ آپ بچہ سنبھال لیں، وہ بعد میں آ کر سب کچھ قبول کر لیں گے۔ زہران نے کچھ نہیں کہا، صرف آنکھیں بند کر لیں۔ لمحے کی خاموشی میں صرف ایئر کنڈیشنر کی ہلکی آواز باقی تھی۔ یہ سب میرے بھائی نے کیا اور میں، وہ زیر لب بڑبڑایا۔ فاروق نے دھیرے سے کہا، سر میں صرف آپ کے حکم کا منتظر ہوں۔ زہران نے آنکھیں کھولیں۔ فی الحال ریا کو کچھ مت بتانا، جو جانتا ہوں وہ ابھی میرے دل میں ہی رہے گا۔ تم بس وہ سب کاغذات میرے پاس بھجواؤ اور عدنان کو لوکیشن ٹریس کرو۔ فاروق نے اس بات میں سر ہلایا اور کمرے سے نکل گیا۔ زہران نے میز پر پڑی زیان کی تصویر کو دیکھا، پھر آہستگی سے کہا، اب سچ کا سامنا کرنا ہی ہوگا، اسے بھی اور خود سے بھی۔ صبح کے 6 بجے زہران نے فون اٹھایا اور اسپتال میں عدنان کی حالت پوچھنے کے لیے کال کی۔ جواب وہی تھا، کوما میں ہے، رسپانس نہیں دے رہا مگر دل کی دھڑکن اور دماغ کی لہریں مستحکم ہیں۔ زہران نے فون بند کیا، پھر ریا کا نمبر ڈائل کیا۔ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، اسپتال آ سکتی ہو؟ زیان کو ساتھ لانے کی ضرورت نہیں۔ ریا کو حیرت ہوئی لیکن زہران کا انداز اتنا پرسکون تھا کہ وہ کچھ نہ پوچھ سکی۔ ٹھیک ہے، آتی ہوں۔ جب ریا اسپتال پہنچی تو زہران نے خود آ کر اسے استقبالیے پر لیا۔ دونوں چپ چاپ کوریڈور میں چلنے لگے۔ ریا نے ایک بار رک کر پوچھا، یہاں کیوں بلایا؟ زیان تو ٹھیک ہے نا؟ زہران نے نظریں جھکائے کہا، ہاں زیان ٹھیک ہے مگر تمہیں ایک بات دکھانی ہے۔ انہوں نے ایک مخصوص کمرے کے دروازے کے سامنے آ کر قدم روکا۔ اندر شیشے کے پار ایک بستر پر مشینوں سے جکڑا مریض لیٹا تھا۔ ریا نے چونک کر شیشہ دیکھا، آنکھیں پھیل گئیں۔ یہ تو زہران نے دھیرے سے کہا، یہ عدنان ہے، میرا چھوٹا بھائی۔ ریا نے پھر شیشہ دیکھا، چہرہ ہو بہو زہران جیسا تھا۔ وہ پیچھے ہٹ گئی جیسے قدم لڑکھڑا جائیں۔ یہی؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ زہران نے سر ہلایا، ہاں 2 سال پہلے کوئٹہ گیا تھا، وہی ہوٹل، وہی تاریخ، نشے میں تھا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا تم جانتی ہو۔ ریا نے کرسی پکڑ کر خود کو سنبھالا، تو مطلب وہ تم نہیں تھے؟ زہران نے گہری سانس لی، نہیں، میں کوئٹہ گیا ہی نہیں تھا، یہ سب عدنان نے کیا۔ اس نے تمہاری بہن سے زیادتی کی، پھر مجھ سے سب چھپایا۔ بعد میں جب اسے احساس ہوا تو ڈی این اے رپورٹ کو بھی چھپوا دیا تاکہ زیان کی ذمہ داری میں لے سکوں، مگر تم مجھے مجرم سمجھتی رہی اور میں خود بھی شک میں تھا۔ ریا نے خاموشی سے عدنان کو دیکھا، وہ کوما میں ہے؟ زہران نے سر جھکایا، جی، کل رات لندن کی فلائٹ سے اتر کر گھر آتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہوا، اسپتال پہنچے تو کوما کی حالت میں تھا۔ ریا کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں مگر وہ انہیں بہنے نہیں دینا چاہتی تھی، صرف اتنا بولی، تو جس شخص سے میں نفرت کرتی رہی وہ تم نہیں تھے؟ زہران نے اب پہلی بار اس کی طرف دیکھا، نہیں، میں نہیں تھا مگر میں تمہارے زخموں کا حصہ بن گیا کیونکہ تم نے مجھ میں اپنے مجرم کو دیکھا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ چند لمحے بعد ریا نے کہا، اور اب تم کیا چاہتے ہو؟ زہران نے جواب دیا، کچھ نہیں، بس تمہیں سچ دکھانا ضروری سمجھا۔ تم آزاد ہو مجھ سے نفرت کرنے میں، بس اس شخص سے نہیں جس نے واقعی تمہاری بہن کی زندگی برباد کی۔ ریا نے عدنان کو آخری بار دیکھا، کاش یہ سب پہلے پتہ چلتا۔ زہران نے سر ہلایا، لیکن کبھی کبھی سچ وقت پر سامنے نہیں آتا، وہ خود کو چھپائے رکھتا ہے اور جب نکلتا ہے تو سب کچھ بدل جاتا ہے۔ ریا پلٹی، بغیر کچھ کہے کمرے سے نکل گئی۔ زہران اس کی پیٹھ دیکھتا رہا اور دل میں ایک غیر مرئی بوجھ کے ہلکا ہونے کا احساس لیے وہ عدنان کے قریب آیا۔
تم نے جو کیا اس کی قیمت تم نے اور سب نے چکائی۔ اب صرف ایک دعا ہے کہ تم واپس آ سکو اور اپنا بوجھ خود اٹھا سکو۔ ہسپتال کے باہر ریا ٹیکسی کا انتظار کر رہی تھی۔ ہاتھ میں موبائل تھا مگر اس کی آنکھیں کہیں دور خلا میں گم تھی۔ وہ خود سے سوال کر رہی تھی کہ جس شخص کو مجرم سمجھا وہ بے گناہ نکلا، تو میں نے جو سب کچھ کہا، الزام دیا، وہ سب کس کھاتے میں جائے گا؟ ٹیکسی آئی، وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ گھر واپسی کا سفر مختصر تھا مگر ذہنی طور پر وہ کہیں اور جا رہی تھی۔ اگلی صبح زاران نے فلیٹ جانے کا فیصلہ کیا مگر اس بار اس کے ہاتھ میں کوئی تحفہ یا فائل نہیں تھی۔ وہ سیدھا دروازے پر پہنچا، بیل دی اور چند لمحوں بعد ریا نے دروازہ کھولا۔ اس کی آنکھوں میں نیند اور الجھن دونوں تھیں۔ آپ اتنی صبح؟ زاران نے سنجیدگی سے کہا۔ ریا، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ ریا نے دروازہ تھوڑا سا کھولا۔ کہیے۔ یہ بات زیان کے سامنے نہیں کرنی۔ زاران کی آواز میں غیر معمولی سنجیدگی تھی۔ ریا نے کچھ سوچا، پھر دروازہ پورا کھول دیا اور زاران اندر داخل ہوا۔ زیان دوسرے کمرے میں تھا، ملازموں سے ناشتہ کرا رہی تھی۔ زاران نے صوفے پر بیٹھے ہوئے گہری سانس لی۔ میں یہاں عدنان کے لیے آیا ہوں۔ ریا سامنے کرسی پر بیٹھ گئی۔ تو کیا اب مجرم خود معافی مانگنے کی حالت میں نہیں رہا؟ زاران نے نظریں جھکائیں۔ وہ کوما میں ہے، بول نہیں سکتا۔ معافی مانگنے کا موقع شاید کبھی ملے بھی یا نہ، اسی لیے میں اس کا بڑا بھائی ہونے کے ناطے تم سے معافی مانگتا ہوں۔ ریا خاموش رہی۔ زاران نے پھر کہا، میں جانتا ہوں تمہارے زخم لفظوں سے نہیں بھر سکتے، لیکن جو کچھ ہوا اس کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ ریا نے سرد لہجے میں جواب دیا، ازالہ؟ وہ میری بہن کی عزت تھی، زندگی تھی، تم کیا قیمت لگاؤ گے اس کی؟ زاران نے نظریں اس کی آنکھوں میں ڈالیں۔ نہ قیمت لگانا چاہتا ہوں، نہ خریدنا، صرف یہ چاہتا ہوں کہ عدنان کے کیے کی سزا ایک معصوم بچے کو نہ ملے۔ زیان تمہاری بہن کی آخری نشانی ہے اور عدنان کا خون بھی۔ میں چاہتا ہوں وہ ایک باعزت زندگی جیے۔ ریا نے کچھ دیر خاموشی کے بعد کہا، تو پھر ایک بات سنو زاران۔ حمد انگوش ہو گیا۔ اگر واقعی تم چاہتے ہو کہ میں عدنان کو معاف کر دوں اور زیان کی زندگی محفوظ ہو تو دو شرطیں ہیں۔ زاران نے اس بات میں سر ہلایا۔ بولو۔ ریا نے صاف لفظوں میں کہا، پہلی شرط، تم اپنی آدھی جائیداد زیان کے نام کرو گے قانونی طور پر۔ اس کے ساتھ میں ایک سچ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ میں نے ثنا کی موت کا جھوٹ بولا، وہ زندہ ہے اور انصاف کی منتظر۔ زاران کے چہرے پر چند لمحے تاثرات بدلے لیکن وہ خاموش رہا۔ اس نے بغیر کسی تردید کے کہا، تمہاری شرط مجھے منظور ہے، اور ثنا والی بات کا جواب دینا اس نے مناسب نہیں سمجھا۔ دوسری شرط، میں یہاں مزید نہیں رہوں گی، نہ اس فلیٹ میں، نہ تمہارے کسی قریب۔ زیان میرے ساتھ رہے گا جب تک وہ 18 سال کا نہیں ہو جاتا۔ میں اس کی مکمل ذمہ داری لوں گی۔ زاران کا چہرہ لمحے بھر کو خالی ہو گیا، جیسے کسی نے دل کے قریب کچھ چیر دیا ہو۔ پھر بھی اس نے خود پر قابو رکھتے ہوئے پوچھا، کیا تم میرے ساتھ ایک چھوٹے سے شہر میں بھی نہیں رہ سکتی؟ ریا نے سختی سے جواب دیا، نہیں، میں تمہارے سائے میں نہیں رہ سکتی۔ یہ سمجھ لو کہ معافی میں نے تمہارے لیے نہیں، زیان کے لیے مانگی ہے، اور اب میں اپنا حق مانگ رہی ہوں، آزادی کا۔ زاران نے نظریں جھکائیں۔ ٹھیک ہے، تمہیں تمہاری آزادی بھی ملے گی اور زیان کو سب کچھ جو ایک باپ اسے دے سکتا ہے۔ ریا نے لمحے بھر کے لیے حیرانی سے اسے دیکھا، جیسے اسے یقین نہ آیا ہو کہ وہ اتنی آسانی سے مان گیا۔ زاران نے اٹھتے ہوئے کہا کہ آج شام کو وکیل کے ساتھ فلیٹ پر آؤں گا، سب دستاویزات تیار کرواتا ہوں۔ ریا نے ہاں کی نہ کی، صرف سر ہلا دیا۔ زاران دروازے تک گیا، پھر پلٹ کر ایک آخری جملہ کہا، تم نے جو مانگا وہ میں دے رہا ہوں، مگر جو دل نے مانگا وہ شاید کبھی نہ ملے۔ دروازہ بند ہوا اور ریا نے گہری سانس لی۔ وہ جانتی تھی کہ آج جو ہوا وہ ایک بڑا قدم ہے، مگر اس قدم کے پیچھے وہ دکھ تھا جسے وہ کبھی بیان ہی نہیں کر سکتی تھی۔ شام کو زاران مقررہ وقت پر وکیل کے ساتھ آیا۔ تمام قانونی کارروائی مکمل ہوئی۔ زیان کے نام پر جائیداد کا انتقال، مالی تحفظ کے کاغذات، سب کچھ صاف اور واضح۔ وکیل کے جانے کے بعد زاران نے ریا سے آخری بار کہا، میں تمہاری شرط مان چکا ہوں، لیکن اگر کبھی زیان مجھ سے ملنا چاہے یا تمہارا دل بدل جائے تو میرا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ ریا نے نظریں جھکائیں۔ یہ دروازے صرف عدالتوں میں بند نہیں ہوتے، کچھ دل کے اندر بھی بند ہو جاتے ہیں۔ زاران خاموشی سے پلٹا اور فلیٹ سے نکل گیا۔ ریا نے کاغذات کو الماری میں رکھا، زیان کو گود میں لیا اور آہستہ سے کہا، اب ہم آزاد ہیں، تم بھی اور میں بھی، لیکن اس آزادی کے ساتھ ایک خاموش ادھورا پن ہے جسے ریا نے محسوس تو کیا مگر تسلیم نہیں کیا۔ شاید وقت گواہ ہوتا کہ ہر شرط کے پیچھے کچھ نہ کچھ قربانی ضرور ہوتی ہے، چاہے وہ جائیداد کی ہو یا جذبات کی۔ زاران نے پیچھے ایک ہفتے سے اسپتال کا ایک بھی دن نہیں چھوڑا۔ عدنان اب بھی نیند بے ہوشی کی حالت میں تھا، مگر ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ دماغ کا رد عمل بہتر ہو رہا ہے۔ پھر بالآخر ایک دوپہر عدنان نے آنکھیں کھولی۔ نرس نے فوراً ڈاکٹر کو بلایا اور چند گھنٹوں میں پورا عملہ متحرک ہو گیا۔
زاران کمرے میں داخل ہوا تو عدنان کی نظریں چھت سے ہٹ کر اس پر جمی تھیں۔ آنکھوں میں بے یقینی، کمزوری اور شرمندگی ایک ساتھ تھی۔ بھائی، عدنان کی آواز بہت دھیمی تھی۔ زاران نے کرسی قریب کی اور بیٹھ کر اس کا ہاتھ تھاما۔ شکر ہے کہ تم نے آنکھیں کھولیں، عدنان نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا۔ زیان، وہ کیسا ہے؟ زاران نے لمحے بھر کو سوچا۔ ٹھیک ہے، اسے تم سے ملوانا چاہتا ہوں، لیکن پہلے تم آرام کرو۔ چند دن بعد زیان کو اسپتال لایا گیا۔ عدنان نے اسے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ زیان کو کچھ سمجھ نہ آیا۔ وہ خاموشی سے زاران کی انگلی تھامے کھڑا رہا۔ یہ تمہارا بیٹا ہے، زاران نے کہا، اور وہ تمہیں پہچاننا سیکھے گا۔ وقت دو اسے۔ عدنان نے دھیرے سے زیان کا ہاتھ چھوا۔ مجھے موقع چاہیے ازالہ کرنے کا۔ ادھر ریا نے سارے قانونی معاملات مکمل کرنے کے بعد فلیٹ کے اندر ایک رسمی خاموشی قائم کر رکھی تھی۔ زیان اب اس کے ساتھ ایک نئے شہر جانے کے لیے تیار تھا، مگر جانے سے پہلے ایک بات طے کرنا باقی تھی۔ ریا نے زاران کو کال کی، بات کرنی ہے اکیلے میں۔ زاران نے اگلی صبح فلیٹ پر آنے کا وقت دیا۔ مقررہ وقت پر وہ پہنچا۔ اس بار اس کے چہرے پر کوئی جذباتی تاثر نہیں تھا، بس ایک خاموش آمادگی تھی۔ ریا نے دروازہ کھولا اور مختصر سی بات کی۔ میں اب یہاں نہیں رہوں گی، سب کچھ صاف ہو چکا۔ زیان کو اب اس کے اصل باپ سے ملنے میں کوئی رکاوٹ نہیں، تو میں چاہتی ہوں کہ تم مجھے طلاق دو۔ زاران کچھ دیر خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، ریا، کیا کبھی تم نے یہ سوچا کہ میرے دل میں تمہارے لیے کیا ہے؟ ریا نے نظریں نہیں ملائیں۔ میں نے صرف زیان کے بارے میں سوچا، تمہارے دل کے لیے نہیں رکھی تھی شرط۔ زاران نے قدم آگے بڑھائے، تو اب سن لو، میں تم سے محبت کرتا ہوں ریا۔ شاید ابتدا میں نہیں، لیکن وقت کے ساتھ یہ احساس بڑھا، اور اب اگر تم چلی گئی تو میں اپنی زندگی کے سب سے قیمتی رشتے کو کھو دوں گا۔ ریا کی پلکیں لرزی، لیکن اس کی آواز سخت رہی۔ یہ احساس تمہیں پہلے کیوں نہیں ہوا؟ جب میں تمہیں اپنی بہن کا مجرم سمجھتی تھی، جب میں تمہارے وجود سے نفرت کرتی تھی، تب تمہیں یہ سب کہنے کا وقت نہیں ملا؟ زاران نے جواب دیا، تب مجھے لگا کہ تم صرف اپنی تکلیف کے دائرے میں ہو، اور میں صرف ایک سزا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ میری محبت تمہیں بوجھ لگے، لیکن اب جب سچ سامنے ہے تو چاہتا ہوں کہ تم کم از کم یہ جان کر جیو کہ میں تمہیں دل سے چاہتا ہوں۔ ریا نے لمبی سانس لی۔ محبت میں قید نہیں، اختیار ہوتا ہے، اور میں اختیار چاہتی ہوں، کم از کم 1 سال کے لیے۔ زاران نے حیرت سے پوچھا، 1 سال؟ ہاں، 1 سال۔ میں زیان کو لے کر کوئٹہ جا رہی ہوں۔ اس 1 سال میں اگر مجھے لگا کہ واقعی تمہاری محبت میں سچائی ہے تو میں خود لوٹ آؤں گی، اور اگر نہ لگا تو طلاق کی درخواست بھیج دینا۔ زاران نے نظریں اس کی آنکھوں میں گاڑ دیں، جیسے کچھ کھوج رہا ہو۔ سر ہلائے۔ ٹھیک ہے، تمہیں وہ وقت ملے گا، لیکن ایک وعدہ دو کہ اس دوران مجھ سے رابطہ ختم نہیں کرنا۔ زیان کی خیریت کے ساتھ ساتھ تمہاری خبر بھی چاہیے ہوگی۔ ریا نے اس بات میں سر ہلایا۔ رابطہ رہے گا، بس امید مت باندھنا، کیونکہ واپسی کا فیصلہ صرف جذبات سے نہیں، حقیقت سے ہوگا۔ زاران نے آخری بار اس کے چہرے کو دیکھا، پھر ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ ٹھیک ہے، جاؤ، لیکن اپنے لیے، اپنے فیصلے کے لیے، اور اگر کبھی واپس آنا چاہو تو دروازہ بند نہیں ہوگا۔ چند دن بعد ریا زیان کو لے کر کوئٹہ روانہ ہو گئی۔ گاڑی میں بیٹھتے وقت وہ پیچھے پلٹ کر فلیٹ کی کھڑکی کو دیکھتی رہی، جہاں کبھی زاران کھڑا ہوتا تھا۔ اس نے سر جھٹکا، زیان کو قریب کیا اور کہا، ہم ایک نئی شروعات کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن اس کے دل کے کسی گوشے میں وہ الفاظ محفوظ ہو چکے تھے جو ایک بار زاران نے کہے تھے کہ اگر تمہیں لگا کہ میں سچ کہہ رہا تھا تو لوٹ آنا۔ اب فیصلہ وقت پر چھوڑ دیا گیا، اور وقت نے ہمیشہ سچ چھپایا نہیں، دکھایا ہے۔ کوئٹہ کی سرد صبحیں ریا کے لیے نئی تھی، مگر بے حد مانوس۔ اپنے پرانے محلے کے ایک الگ گوشے میں وہ زیان کے ساتھ چھوٹے سے کرائے کے فلیٹ میں مقیم تھی۔ روزمرہ کی زندگی سادہ تھی لیکن پرسکون۔ ثنا ہاسٹل سے واپس آ چکی تھی اور اب اپنے منگیتر عاشق کی آمد کی تیاریوں میں مصروف تھی۔ ایک دن صبح ریا ناشتہ بنا رہی تھی جب ثنا نے کمرے میں آ کر پوچھا، زاران سے بات ہوتی ہے؟ ریا نے مختصر جواب دیا، ہفتے میں 1 بار، صرف زیان کے بارے میں۔ ثنا نے سنجیدگی سے کہا، اچھا انسان لگتا ہے۔ تمہیں شک تھا، لیکن وہ شک نکلا غلط۔ ریا نے چائے کا کپ رکھا۔ وقت نے سب واضح کیا، بس کچھ فیصلے رہ گئے جو وقت آنے پر ہی ہوں گے۔ ادھر عاشر پاکستان پہنچ چکا تھا۔ 2 دن بعد ملاقات طے تھی۔ عاشر کو ثنا کی حقیقت نہیں بتائی گئی تھی، نہ زیان کا ذکر کیا گیا تھا۔ ملاقات والے دن ثنا ہلکے سبز لباس میں ریا کے ساتھ تیار ہو رہی تھی جب اچانک وہ رکی۔ مجھے یہ سب چھپانا اچھا نہیں لگ رہا۔ ریا نے چونک کر پوچھا، کیا مطلب؟ میں اسے سب سچ بتاؤں گی۔ ثنا نے فیصلہ سنا، اگر مجھے قبول کرے تو ٹھیک، نہیں تو میں اکیلی رہ لوں گی، لیکن کسی دھوکے میں نہیں جینا چاہتی۔ ریا نے کچھ لمحے خاموشی کے بعد کہا، ٹھیک ہے، سچ کہنا ہی بہتر ہے۔ ملاقات ایک مقامی کیفے میں ہوئی۔ عاشر نے ثنا کو دیکھ کر مسکراہٹ دی۔ رسمی سلام دعا کے بعد ثنا نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، عاشر، میرے بارے میں تمہیں سب کچھ جان لینا چاہیے۔ عاشر چونکا، کیا مطلب؟ ثنا نے تفصیل بتا دی۔
زیان، ہوٹل والا واقعہ، ہاسٹل کی زندگی، سب کچھ۔ عاشر کا چہرہ پل بھر میں بدل گیا، کچھ دیر خاموش بیٹھا رہا، پھر بولا مجھے وقت چاہیے سوچنے کے لیے۔ ریا اور ثنا کیفے سے نکلی تو دونوں نے خاموشی اختیار کی۔ 2 دن بعد عاشر نے فون کیا، بات مختصر تھی، مجھے افسوس ہے میں یہ رشتہ آگے نہیں لے کے جا سکتا۔ فون بند ہوا اور ثنا نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا شاید یہی بہتر تھا۔ ریا نے اس شام زاران کو فون کیا، ساری بات بتائی۔ زاران نے کہا مجھے آنے تو کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ 2 دن بعد زاران عدنان کے ساتھ کوئٹہ آیا۔ ریا اور ثنا ان کے استقبال کے لیے موجود تھی۔ عدنان نے نظریں جھکائے صرف سلام کیا۔ کمرے میں بیٹھتے زاران نے بات چھیڑی، ثنا میں جانتا ہوں عاشر کا فیصلہ تمہیں دکھ دے گیا، لیکن زندگی کبھی ایک دروازہ بند کرتی ہے تو دوسرا کھول بھی دیتی ہے۔ ثنا نے نظریں چرائیں، میرے لیے شاید کوئی دروازہ نہیں بچا۔ زاران نے عدنان کی طرف دیکھا، ایک دروازہ تو یہاں کھڑا ہے، خاموش لیکن نادم۔ عدنان نے اٹھ کر ثنا کے سامنے آ کر کہا مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، صرف موقع۔ میں چاہتا ہوں کہ زیان کے لیے، تمہارے لیے اور اپنے ضمیر کے لیے میں ایک بار خود کو درست کر سکوں۔ نکاح تمہاری مرضی سے، کوئی دباؤ نہیں۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ ریا نے آہستگی سے کہا ثنا جو تم چاہو وہی ہوگا، لیکن شاید یہی وہ موقع ہے جس کی دعا ہم دونوں نے برسوں کی تھی۔ ثنا نے عدنان کو دیکھا، نکاح کے بعد کیا ہوگا؟ میں کیا تم پر اعتبار کر سکوں گی؟ عدنان نے سنجیدگی سے جواب دیا میں اپنی بقیہ زندگی تمہارا اعتماد جیتنے میں لگا دوں گا۔ 2 دن بعد سادہ نکاح کی تقریب ہوئی۔ گواہ زاران تھا اور قاضی نے چند رسمی سوالات کے بعد نکاح مکمل کروا دیا۔ ثنا نے رخصتی سے قبل ریا کے گلے لگتے ہوئے کہا میں نے تمہیں معاف کیا، تم نے جو کچھ کیا میرے لیے کیا، وہ میرے بھائی بھی نہ کر پاتے۔ ریا نے آنکھوں کی نمی چھپاتے ہوئے جواب دیا ہم ایک دوسرے کی بقا بنے تھے، شاید اسی لیے سب برداشت کر سکے۔ رخصتی کے بعد زاران اور ریا ساتھ بیٹھے تھے۔ زاران نے آہستگی سے پوچھا اب جب سب کچھ مکمل ہو چکا کیا تمہیں اب بھی یقین نہیں کہ ہم ساتھ چل سکتے ہیں؟ ریا نے خاموشی سے آسمان کی طرف دیکھا جیسے کچھ سوچ رہی ہو۔ زاران نے نرمی سے کہا تم نے مجھے 1 سال کی مہلت دی تھی، آدھا گزر چکا، میں تمہیں اب بھی ویسا ہی چاہتا ہوں، بغیر کسی شرط کے۔ اگر تم واپس نہ بھی آئیں تب بھی یہ احساس نہیں بدلے گا۔ ریا نے اس کی طرف دیکھا، میں واپس آ گئی اور یہ واپسی صرف زیان کی وجہ سے نہیں، اپنی وجہ سے بھی ہے۔ زاران کے چہرے پر وہ مسکراہٹ ابھری جس میں سکون تھا، مکمل ہونے کا یقین۔ عدنان اور ثنا، زاران اور ریا، اور بیچ میں زیان، ایک ایسی کہانی کے مرکزی کردار تھے جو نفرت سے نکلی، سچائی میں ڈھلی اور محبت میں مکمل ہو گئی۔ اور یوں ایک کہانی ختم ہوئی، انصاف، توبہ اور بے لوث رشتوں کی گواہی دے کر۔